باب ہے تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعائیں۔ پہلی فصل ہے حدیث نمبر 812 ہے مشکات کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ کے پر قربان، آپ خاموش ہوتے ہیں اللہ اکبر اور قرات کے درمیان، یعنی اللہ اکبر خاموش ہونا کچھ دیر۔ حضور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں کہتا ہوں اے اللہ دور کر دے بینی و بین خطایا، مجھے میں اور خطاؤں گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اللہ اکبر، جیسا کہ تو نے دوری پیدا کر دی مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی اتنا فاصلہ کر دے، یعنی گناہ جیسے مشرق مغرب میں داخل ہے نہیں ہو سکتا، اس طرح یا اللہ گناہ میرے پاس نہ آ سکے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما، اور آگے تیسری فصل میں آئے گا یہ جتنی دعائیں ہیں آقا کریم علیہ السلام نفل نمازوں میں پڑھتے تھے، ٹھیک۔ اے اللہ نقنی مجھے صاف کر دے خطایا، اللہ اکبر، لغزشوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، گناہ کرنے کا احتمال ہی نہیں، وہ آقا کہ جو گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ صرف انبیاء کے بارے میں انسانوں میں سے عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ صرف انبیاء کا گروہ وہ ہے جو غلطی کر سکتے ہی نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے اتنا بچا لیا۔ اے اللہ، اب حضور دعا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے صاف کر دے، لغزشوں سے پاک کر دے، جس طرح کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ میری خطاؤں کو دھو دے پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ۔ اب یہ تین باتیں ذکر کی، پانی، اولے، برف۔ یہ کیونکہ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثال جب کسی حدیث میں آتی ہے تو مراد مخصوص پانی یا مخصوص برف یا مخصوص اولے نہیں ہوتے، بلکہ مراد اسے پاکی کرنا ہے مبالغے میں، کہ کوئی چیز اس کو پہلے کپڑے سے دھوئے بندہ، پھر اس کو برف کے ساتھ دھو دیں، پھر اولوں کے اندر بارش کے پانی میں بھی دھوئے تو اس کپڑے میں کوئی میل باقی بالکل سوال ہی نہیں۔ یعنی مراد یہ تھا کہ اللہ اس طرح مجھے پاک فرما دے کہ لغزش کا کوئی احتمال ہی باقی نہ رہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح قول یہ ہے کہ خطاؤں کو یہاں پر جہنم کی آگ کے درجہ میں رکھا گیا، اور یعنی ان کو تعبیر کیا گیا، خطاؤں سے مراد خطائیں کہاں لے کے جاتی ہیں ہم گناہ کریں، ہمارے گناہ ہمیں کدھر لے کے جائیں گے؟ دوزخ کی طرف۔ تو ہم دعا مانگے اللہ تو ان کو دھو دے پانی کے ساتھ، پھر برف کے ساتھ، کیا مطلب اولوں کے ساتھ، کہ یا اللہ ہمارے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، گناہوں سے پاک کر دے تاکہ ہم جہنم کی طرف جائیں۔ سمجھ، یہ مطلب ایک متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی، ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا کلہ تعلیم للامہ، یہ ساری دعائیں تعلیم امت کے لیے ہیں، وگرنہ آقا کی شان تو یہ ہے حضور کے وسیلے سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ سند صحیح کے ساتھ، آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی، حضور کا تو وسیلہ دے دیں رب تعالیٰ معافیاں دے دیتا ہے، رحمتیں فرما دیتا ہے۔ تو آقا فرمائیں کہ اللہ میری خطاؤں کو، حالانکہ حضور میں تو خطا ہے ہی نہیں، فرمائے یہ تعلیم تمہیں بتانے کے لیے تھا کہ اگر میں امام الانبیاء محبوب خدا ہو کے یہ دعا مانگتا ہوں تو سوچو تمہیں کتنی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 813 نمبر روایت ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، پھر آپ پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے جب حنیفا، کہ اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا۔ اچھا، اب مولا علی قاری فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہے تو اپنی توجہ ہماتن ذات خدا بند کی طرف کرے، یہ نہ وہ دھیان گا رہا ہے نہیں وجہ تو وجہ، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ جھوٹی بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں توجہ کر رہا ہوں تیری طرف، اور توجہ کدھر ہے؟ گھر میں، بیوی بچوں میں، ایسے ہی، اور اپنے دیگر کاموں میں، تو یہ ایسے ہی نہ کرے، یہ خلاف ادب ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہے ہر باطل دین سے، ہر ناحق سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف یکسو اختیار کر۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے اللہ نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا میں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں، انا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے انا اول المسلمین، آگے آئے گی وہ روایت، میں پہلا مسلمان ہوں۔ قرآن میں بھی آیا 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انا اول المسلمین، فرمایا میں پہلا مسلمان ہوں، میں انا اول العابدین، انا اول المسلمین، یہ 2 طرح کی 4 آیتیں اس طرح کی۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی، حضور اس امت کے پہلے مسلمان ہیں، یہ امت محمدیہ کے پہلے مسلمان نبی پاک ہیں۔ حضور اسلام لائے، نبی اپنی ذات پہ بھی اسلام لاتا ہے، اس وجہ سے اس معنی میں پہلے مسلمان ہیں۔ ویسے وہی مولوی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے مسلمان حضرت علی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تطبیق ہے، بچوں میں سے مولا علی، جوانوں میں سے صدیق اکبر، غلاموں میں سے زید بن حارثہ، اس طرح خواتین میں سے ماں خدیجہ۔ اچھا وہ خوارج علماء جو کہہ رہے ہوتے ہیں انا اول المسلمین کا مطلب ہے نبی پاک امت میں پہلے مسلمان ہیں، اور جب آگے آتا ہے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں۔ تو یہ کیا مطلب انا اول المسلمین کا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں بل جاء ان النور الذی خلق منہ، اوے اللہ کے بندو حضور پہلے مسلمان، کیا مطلب؟ وہ نور جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور سرکار جس سے پیدا ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اس وقت تو آدم علیہ السلام کا نام نشان بھی نہیں تھا، جب اللہ نے ہزاروں سال پہلے وہ نور پیدا فرما دیا۔ تو اس معنی میں حضور پہلے مسلمان ہیں کہ کائنات میں کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، کوئی خدا نہیں تیرے علاوہ، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی اللہ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کیسی دعائیں فرما رہے ہیں۔ اب اپنی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم کی نسبت فرمائی، یہ کس لیے؟ اب اس کا مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں کوئی لمحہ تیری یاد سے غافل ہو کے گزر گیا ہو، اگر ہو تو یہ ظلم ہے۔ یہ حضور اس کو سوچ سمجھ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی حد درجے کی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، وگرنہ حضور علیہ السلام پیچھے گزر گیا، کیا فرمایا میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اور فرمایا دل سدا یاد الہی میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ آپ کا دل یاد خدا اور ذکر خدا سے غافل ہوا۔ فرمایا اور اگر اب پھر بھی دعا کر رہے ہیں، شان یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی، سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوا غافل دل ذکر الہی سے، لیکن زبان پر اکثر اوقات واش روم جاتے وقت اس طرح ذکر بند ہوتا ہے، جب نیند حالت نیند میں ہونا تو زبان ظاہری طور، لیکن دل صدا، پھر بھی فرما رہے ہیں ظلمت نفسی۔ تو یہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آقا امام الانبیاء ہو کے اتنا ذکر کرنے کے باوجود یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی جان پہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، یہاں اگر اللہ میرے دل میں تیرے علاوہ کسی کی محبت آ گئی تو ظلمت نفسی، اس معنی میں فرمایا میں نے اپنی جان میں اپنے نفس پہ حد سے تجاوز کی، کہ اگر میرے دل میں غیر کی محبت آئی ہو یا میں تیری ذکر سے 1 منٹ کے لیے غافل ہوا ہوں، واعترفت ذنبی، اور میں اپنی لغزشوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ اکبر، یعنی میرا کو عمل خلاف اولا ہوا ہو۔ ایک ہوتا ہے کام یہ کرنا جائز ہے، ایک ہوتا ہے جائز ہے لیکن اولا یہ ہے، یا اللہ اگر ایسا زندگی میں ہوا ہو کہ بہتر تو یہ تھا لیکن یہ بھی جائز تھا، میں نے جائز کیا ہو اولا کو چھوڑ کے، اگر ایسا ہو واعترفت ذنبی، میں نے اعتراف کیا اس کو، اللہ اکبر، فاغفر لی ذنوبی، اللہ میری تمام الزام، میری لغزشوں کو اگر ہوئی ہیں، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام تمام سے پاک، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ میرے خلاف اولا کاموں کو تو بخش دے تمام کو، بے شک کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہے، مجھے ہدایت دے اچھے اخلاق کی، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اچھے اخلاق کی سوائے تیرے، اور تو پھیر دے مجھ سے برے افعال کو، نہیں پھیر سکتا برے اخلاق کو، برے افعال کو مجھ سے مگر تو ہی ہے۔ لبئی کا، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، وسعدئی کا، میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں، والخیر کلہ فی یدیک، ساری خیر تیرے دست قدرت میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر تیری طرف سے نہیں ہے، شر تیری طرف منسوب ہو سکتا، اگر کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو وہ یا اللہ وہ تیری طرف منسوب نہیں، تو نے اس کا حکم دیا نہیں، آنا بکا و الیکا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ علماء یہاں سے فرماتے ہیں والشر لیس الیک سا، برے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ سوء ادب ہے، یہ کیا ہے؟ مثلا ابراہیم علیہ السلام فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف شفا کی،
اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فارتو ان عیبہا، میں نے ارادہ کیا کشتی میں عیب لگا دوں، کشتی میں اب عیب کی نسبت، حالانکہ رضا الہی سے حکم خدا بندی سے سارے کام کر رہے تھے، لیکن نسبت اپنی طرف کی، عیب کی نسبت کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں عیب لگا دوں، وہ کشتی میں سوراخ کر دیا تھا جب۔ اللہ اکبر۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں نا، یہ کہتے ہیں فتعمل، غور کر، لم ار من ذکرہ، یہ مجھ سے پہلے یہ بات ادب والی کسی نے نہیں کی، یہ دقیق نقطہ ادب کا حدیث رسول سے نکال کے میں تجھے دے رہا ہوں، پہلے نہیں یہ کسی نے دیا، یعنی اسے بھی پتہ، ایک پوائنٹ پیچھے بھی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ معنی مجھے عطا ہوا ہے، پتہ چلا ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حدیث فہمی، قرآن فہمی کے کچھ نئے معنی عطا کرتا ہے جو پہلوں کو عطا نہیں فرمائے ہوتے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ علم کا خزانہ، کیونکہ عطا تو اللہ کی ہے، وہ دے رہا ہے، تو یہ خزانہ کیا بند ہو گیا تھا امام راضی پہ آ کے؟ اللہ نے فرمایا میں نے راضی کو تو علم دے دیا، اب آگے نہیں دینا، نہیں، یہ قیامت تک رحمت الہی اور علم الہی کا جو فیض ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہنا، پر بات یہ ہے ملتا سرکار کی محبت سے، حدیث فہمی جو ہے نا یہ ملتی حضور کی محبت سے ہے، کیونکہ در فرمائی انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا مجھے کرتا ہے، تقسیم میں نے کرنا، اب قیامت تک ڈیوٹی فرمایا مصطفیٰ کی ہے، تو جو حضور سے ہی دشمنی رکھ لے، مصطفیٰ سے ہی بغض رکھ لے، ادب میں اس کو کیا بیچارے کو حدیث فہمی آنی، اس نے حدیث پڑھ کے یہی کہنا کہ علم نہیں جانتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، جوتی کے نیچے لگ گئی تو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے یہی کہنا ہے، تو یہ حدیث فہمی محبت سے آتی ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی قاری کمال کر گئے، کہتے ہیں میں نے ہی ادب والی بات کی، یہ تجھے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے غور کیا، مجھے نقطہ عطا ہو گیا۔ تبارک تعالی، اللہ تو برکت، حضور دعا مانگتے ہیں، اللہ تو برکت والا ہے، تو بلند ہے، میں تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جب رکوع فرماتے تو فرماتے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، تجھ پہ میں ایمان لایا تو، اور تجھ پر تیری طرف میں نے اپنی توجہ کی، تجھ پہ اسلام لایا، میں نے تیرے احکامات کو مان لیا، خاشع لک سمعی، تیرے لیے میری سماعت ڈر گئی، میری آنکھ، ومخی، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے پٹھے، ہر چیز تیرے لیے عاجزی کرتی ہے، خشع، خشوع کرتی ہے۔ فیضا رفع، جب سر سجدے سے اٹھاتے فرماتے اللہم رب، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے لیے حمد آسمان و زمین بھر کے اور ان کے درمیان جتنی جگہ ہے اور جتنی تو چاہے اتنی حمد تیرے لیے۔ جب سجدہ فرماتے تو فرماتے اے اللہ تیرے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، تجھ پہ ایمان لایا، تجھ پہ اسلام لایا، میں سجدہ کرتا ہوں تیری ذات کے لیے، اس ذات، وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے ہمیں یعنی ہماری چیز کو پیدا کیا، وصورہ، ہماری صورتیں بنائیں، شق سمعہ، اور انسان کی سماعت اور بصارت کو پھاڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کان، اس کا یہ ڈیزائن بنا کے اندر سوراخ رکھا، اس سوراخ سے بندہ سنتا ہے، یہ آنکھ ہے بند نہیں ہے، یہ کھول کے رکھی ہے تاکہ اسے دیکھ سکے۔ یا اللہ تیری ذات وہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے ڈیزائن، کان، یہ فرمانے والا تو ہے، اور تجھ جیسا ڈیزائن کائنات قیامت تک کبھی کوئی نہیں بنا سکے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت والا ہے اور سب سے اچھا تخلیق فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام آخر میں فرماتے تشہد اور سلام کے درمیان اللہ مجھے بخش دے ما قدمت وما اخرت، جو آپ اگلے پچھلے میرے سے اگر خلاف اولا کام ہوئے بخش دے، جو میں نے ظاہر کیے چھپ کے جو بھی ہو گئے وہ اگر ہوئے تو یا اللہ جو اگر میرے کوئی پوشیدہ خلاف اولا کام ہیں یا اعلانیہ ہیں یا میں نے کوئی اس طرح، یا اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ومان تعلم بہ منی، مجھ سے ان کو تو زیادہ جانتا ہے، اگر مجھ سے کوئی خلاف کام اولا ہو گیا یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ انت المقدم، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کو اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق دے کے آگے کر دے، اپنے قریب کر لے، اور کسی کو توفیق نہ دے کے وہ گناہوں میں پڑ جائے، پیچھے چلا جائے، تو ہی کرنے والا ہے۔ دادا صاحب بھی اس حدیث کا ترجمہ ہی فرماتے ہیں، دادا صاحب فرماتے ہیں لوگوں سب سے بڑی اللہ کی نعمت توفیق ہے۔ کشف المحجوب شریف میں کیا ہے اللہ کی؟ یہ خارجی کہتے ہیں، اب صوفیوں نے پتہ نہیں کیا پڑھایا ہے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ داد صاحب فرماتے ہیں اللہ سے توفیق مانگا، کیوں؟ یہ حضور فرماتے ہیں انت المق، یا اللہ تو جس کو توفیق مل گئی وہ آگے ہو گیا، توفیق نہ ملی وہ سب سے بڑی توفیق ہے، لا کوئی خدا نہیں مگر تو۔ امام شافعی کی روایت میں شر لیس الیک، شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جاتا، اور اللہ ہدایت والا وہ ہے جسے تو ہدایت ہے۔ آنا بکا، میں تجھے تھام لیا، تیری طرف رجوع کیا، کوئی ٹھکانہ نہیں، تجھ سے بھاگنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر تیری ہی بارگاہ میں، یعنی تجھ سے کوئی بھاگ کے کہیں جا سکتا اللہ اکبر، اور ٹھکانہ بھی ایک تیرا ہی ہے۔
تو برکت والا ہے۔ 814 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ آ کے داخل ہو گیا صف میں، وقت حفظہ النفس، اس کا سانس پھول گیا تھا، بھاگتے بھاگتے وہ آئے صحابی اور آ کے ساتھ مل گئے۔ اب یہاں پہ حدیث میں تو آیا کہ آہستہ تسلی سے آؤ، ہیں وہ ترمذی کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ ما فاتکم فصلوا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو پالو پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو اور تسکین سے آؤ، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جگہ پہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار دوڑ کے آئے، یہ ہے وہ پیچھے گزر گیا، ہم اس پہ شاید بات کر چکے ہیں ہاں، کہ جب طلب ہو، ذوق ہو، شوق کہ میں 3 نہیں 4 رکعتیں سرکار کے پیچھے پڑھوں ہیں، تو پھر دوڑ پڑنا یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر، تو اس وجہ سے وہ آئے جلدی، فرمایا اللہ اکبر، اور آ کے انہوں نے کہا، سانس پھولی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ کلمہ پڑھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پورا کیا، فرمایا کون تھا تم میں سے یہ کلمات کہنے والا؟ فارم القوم، قوم خاموش رہی۔ فرمایا کون تھا تم میں کلمات کہنے والا؟ صحابہ پھر خاموش رہے، صحابہ کو محسوس ہوا کہ شاید آقا کریم علیہ الصلوۃ جلال میں آ گئے، شاید اس کہنے والے نے کوئی بات اچھی نہیں کی، اس وجہ سے۔ تو پتہ یہاں سے ادب پتہ چلتا ہے طالب علم کے لیے، اپنے استاذ کا، شیخ کے لیے مرید کا، کہ جب وہ جلال میں آ جائیں پتہ چل جائے، خاموشی میں تابافیت۔ اللہ اکبر، یہ ملا علی قاری، یہ جو ہے نا، یہ 7 آداب سلوک ملا علی قاری بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تیسری بار محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کس نے کہا تھا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَاسًا، اس نے کوئی بری بات نہیں کی، اس نے کوئی، فوراً وہ کہنے لگے حضور میں آقا میں آیا تھا تو میرا سانس پھول گیا تو میں نے کہا تھا۔ فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، یبتدرونہا، وہ آپس میں جھپٹ رہے تھے، کون ہے ان میں سے جو اس کے ثواب کو پہلے لے کے آسمان پہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں، کس نے کہا تھا؟ جس نبی نے فرشتوں کو دیکھ لیا کہ 12 آئے تھے، پھر گن بھی لیے، دیکھے بھی اور پھر یہ بھی دیکھا آپس میں ایک دوسرے پہ سبقت کر کے جا رہے ہیں۔ کیا آقا غلام کو نہیں جانتے تھے؟ حالانکہ پیچھے بھی حدیث ہم نے پڑھی، فرمایا میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ پھر پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن میں، تو کیا مطلب کہ رب تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، حکمت ہوتی ہے اس کی۔ اب آقا کریم صاحب 3 بار پوچھ رہے ہیں، ایک تو امت کو صحابہ کا ادب بتانا تھا کہ دیکھو مصطفیٰ کے صحابہ میرا ادب کیسے کرتے، حضور دکھانا چاہتے تھے کہ صحابہ ادب کس طرح کرتے، اور دوسرا وہ ساتھی ان کا ادب، اور پھر انہوں نے جو کلمہ بولا اس کلمے کی عظمت و شان کو رسول اللہ بیان فرمانا چاہتے، یہ حکمت تھی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ دوسری فلسلہ 815 نمبر روایت معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ابو سعید سے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے مگر حارثہ کی روایت سے، اور اس کے اندر حافظے کی جانب سے ان کے حافظے کے اوپر کلام کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ وہ ضعیف روایتوں میں آ جاتی ہے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس کے سارے ترک ضعیف ہیں، اس کے سارے ترک ضعیف ہیں، ٹھیک، لیکن سنی بھی پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں اپنی نماز میں سبحانک اللہم، ایسے ہی ہے پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث یہاں پہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک ہمارا تو قاعدہ ہے، ہم نے تو پورا اس پہ لیکچر ریکارڈ کرایا کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، اور ملا علی قاری نے بڑا زبردست اس یہاں پہ لکھا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شمار صحابہ سے، کئی صحابہ سے یہ ثابت ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ساری روایتیں ضعیف ہیں، ضعیف روایتیں مل کے فضائل اعمال میں سند حسن تک چلی جاتی ہیں، اور فضائل اعمال میں ویسے بھی ضعیف روایت پہ عمل کرنا جائز ہے، لہذا ہم تو کرتے ہیں اس وجہ سے۔ اب وہ بندوں کو یہاں پہ ان سے سوال کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نہیں بس روایت ضعیف ہے، جو رسول اللہ کی شان میں ضعیف، یہ جو آدم علیہ السلام کی توبہ والی روایت کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، توبہ قبول ہو گئی، ہمارے دوست کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف ہے تو پھر بس ضعیف ہے تو ماننی نہیں، تو یہ کیوں مانتے ہیں پھر آپ؟ یہ پوچھنا چاہیے ان سے۔ اچھا جی، اور
817 نمبر روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر 3 بار، والحمدللہ کثیرہ 3 بار، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ 3 بار، پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان مردود سے، من نفثہ، یہ نفس کا معنی ہے جادو، حضرت فاروق اعظم کی آگے آتی، اور ونفسی اس کے شعر سے، وہمزی اس کے وسوسوں سے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن انہوں نے الحمدللہ کثیرہ والے لفظ انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ اور دوسری روایت میں ہے شیطان رجیم، اور حضرت عمر فرماتے تھے نفخہ سے مراد شیطان کا تکبر ہے۔ کیا مطلب؟ نفخ کہتے پھونک کو، شیطان پھونک مارتا ہے تو دل میں تکبر پیدا ہونے لگتا ہے، شیطان پھونک مارتا کہتا ہے تو بڑا، تیری شان دیکھ ماشاء اللہ تو عالم صاحب ہے، قاری حافظ صاحب، تیری تو شان ہی بڑی ہے، تیرا تو مقام ہی بڑا ہے، بندے کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بندے کا تباہ ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ امام سیدنا باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کمال ہو گیا۔ باجید بستامی فرماتے ایک دن فقیر نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کی، عرض کی اللہ مجھ پہ میرے نفس کا حال ظاہر فرما، نفس میرا کیسا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ نے ظاہر کیا، میں نے دیکھا میرا نفس موٹا تازہ ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں، وہ مؤذن والی روایت میں آتا ہے نا، جہاں تک اذان جاتی ہے وہاں تک گناہ معاف۔ کیا مطلب؟ اگر گناہوں کو جسم دے کے، وجود دے کے رکھ دیا جائے اور اتنے پھیل جائیں پھر بھی معاف، یعنی اس کے اندر بعض علماء کی قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرما دے گا، جس طرح فرمایا روزہ آئے گا قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اب روزے کا وجود ہے کوئی، یعنی کہ اس کی صورت جسمی یا صورت ہے نہیں، قیامت کے دن اللہ جمعہ آئے گا، دلہن کی طرح جمعے کو سجایا جائے گا قیامت کے دن، اب وہ کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ جانتی ہے، اللہ کیسی صورت عطا فرمائیں گے، وہ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی صورت دی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ اپنے پیارے بندوں کو ان کے روحانی اشیاء کی یا وہ چیزیں جو نظر تو نہیں آتی، اللہ ان کو صورت میں بنا کر ان کو دکھا سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ باجد بستامی فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو موٹا تازہ، میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اتنی عبادتیں کرتا ہوں، تجھے اتنا میں تجھ پہ ظلم کرتا ہوں، تو جو کام کہتا ہے میں اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہوں، تو پھر بھی موٹا تازہ کیوں ہے؟ کہنے لگا باعزید جب تو بازار میں جاتا ہے نا اور لوگ اٹھ کے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور تیرے ہاتھ چومتے ہیں نا، بس میرا کام بن جاتا ہے، مجھے خوراک مجھے غذا مل جاتی ہے، میں تھوڑا سا تیرے دل کو کہہ دیتا ہوں واہ واہ کیا بات، باعزید تیری کیا ہی بات، تیری شانیں نرالی ہیں، بس وہاں سے مجھے میرا شیطان کا نفس کا رزق مل جاتا ہے، میں موٹا تازہ ہوں۔ تو باعزید بستامی فرمانے لگے اچھا چل میں یہ اس میں بھی تجھے اب مات دوں گا۔ روزہ رکھا، رمضان کا دن تھا، باعزید بستامی نے روٹی پکڑی، کھاتے کھاتے چوک میں جانے لگ، گزر اسی بازار میں جہاں ہاتھ باندھ، لوگ کہنے لگے توبہ توبہ، یہ دیکھو ادب ہی نہیں اس کو رمضان کا، ہم اسے ولی سمجھتے تھے، لوگوں نے کہنا یہ بندہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اب 60 روزے بھی رکھوں گا اور تجھے بھی مزہ دکھاؤں گا کہ تو لوگوں کی عزت لے کے میرے نفس کو اور میرے دل میں شیطانی طاقتوں کو جگہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی رحمت کو جگہ دینے کے لیے وہ 60 روزے رکھوں۔ یہ صوفیات اس طرح انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اللہ نے ان کو مقام اہمی نہیں دے دی۔ آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے بات کرتا ہے فلاں ولی، وہ فلاں کیا ہوتے ہیں ولی، کچھ بھی نہیں۔ جو نماز نہیں یقین مانے کسی بندے کو اتنے کو یعنی بندے ہیں کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نماز کا مکمل طریقہ قرآن و سنت سے بتا دیں، انگلیوں پہ گن کے، جن کو وہ بھی نہیں آتا وہ اللہ کے ولیوں پہ زبانیں دراز کر رہے ہیں۔ اولیاء کوئی ایویں نہیں تھے، ایویں نہیں بن گیا اولیاء راستے جاتے جی ولی بن گئے، ایسے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگیاں، اللہ کے لیے زندگیاں وقف کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں شیطان کی پھونک تکبر ہے، پھونک مارتا ہے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس شعر ہے، گندے شعر، برے شعر، کفریہ۔ آج کل تو یا اللہ اکبر جوان ہمارے بڑے اس میں مبتلا ہیں، کفریہ شعر پڑھنا، گانے یاد کر لینے اور گانے زبان۔ ایک بار میں نے کسی لڑکا تھا، جوان تھا، دنیا دار بندہ تھا، تو میرے ساتھ تھا، وہ نا یوں ہی کوئی شعر گنگنا رہا، میں کال سن کے سائڈ پہ تھا، وہ اپنے دھیان میں وہ کوئی شعر گنگنا رہا تھا منہ کر کے ادھر کو۔ میں نے جب سنا مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا وہ سنا تھا میں نے گانے میں نے کہا بھائی یہ کفر ہے، شرعی کفر، یہاں لوکل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔
وحمز الموت، اور اس کا حمز وہ اس کا وسوسہ ہے۔ اگلی 818 نمبر روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ میں نے یاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے، دو چپ رہنا، ایک جب تکبیر کہتے اللہ اکبر چپ، سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ، ایک سکتہ ہو گیا، اور جب آپ فارغ ہوتے قرات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ، ضالین خاموش رہ کے کیا کہتے آمین، یعنی اسے پتہ چلا سکتہ حضور آمین آہستہ کہتے تھے، اونچی، اگر اونچی کہتے تو سکتہ تو نہ ہوتا۔ ہاں جی، تو تصدیق کی حضرت ابی بن کعب نے اس کی، حضرت امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ 819 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، آپ خاموش نہیں ہوتے تھے، مسلم کی روایت میں ہے۔ اچھا جی، یعنی مراد اس سے ہے کہ آپ رکعت کا آغاز الحمدللہ سے کرتے تھے، اونچی آواز سے بسم اللہ، ہاں آہستہ حضور پڑھتے تھے۔ اسی طرح صاحب الجامع نے اس کو روایت کیا۔ تیسری فصل آ گئی 820 نمبر روایت، جابر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سجانا اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا میں حکم وانا اول المسلمین، یہ آ گئی پہلی فصل میں کہا تھا نا، آگے آئے گی، اے اللہ مجھے اچھے اعمال کی ہدایت دے، اچھے اخلاق کی، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اچھے اخلاق و اعمال کی مگر تو، مجھے برے اعمال سے بچا، برے اخلاق سے بچا، کوئی نہیں بچا سکتا مگر تو۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ آگے 821 نمبر روایت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نفل نماز کے لیے، یہ آ گئی روایت، ساری روایتوں کا خلاصہ اور نچوڑ، قام یصلی تطوعا، جب آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے اللہ اکبر، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اور ساری آگے، اور ذکر کیا حضرت جابر کی مثل روایت ساری پچھلی، اللہم، یہ سارے الفاظ، اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، پھر آپ قرات کرتے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی دعائیں ہیں نفل نمازوں میں پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں وہی نارمل جو ہیں دعائیں وہ عام جس طرح روٹین چلیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔